اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور زہر خورانی۔ ابن سعد نے حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی حیات کے چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقیت حیات رہے اور پھر زہر دے کر آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ درد مندوں کے دارالشفا اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور اپنے جسم انور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پاک سے ملا تو آپ کو شفاء کلی حاصل ہو گئی اور آپ صحت یاب ہو کر اپنے مکان پر تشریف لائے۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئی۔ ابھی آپ نے 7 کھجوریں ہی کھائی تھیں کہ آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ آپ نے فوراً کھجوروں سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور شدت تکلیف سے رات بھر تڑپتے کراتے رہے۔ صبح ہوئی تو پھر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے نانا جان کے طفیل زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تیسری بار رات کے اندھیرے میں ہیرے کی کنی کے ساتھ زہر ملا کر آپ کی صراحی میں ڈال دی گئی۔ اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، اچانک اٹھے اور اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو بلایا اور فرمایا، بہن ابھی جد امجد سرکار مدینہ کو خواب میں دیکھا ہے، ان کی خدمت میں ابا جان امی جان بھی حاضر تھیں، لہذا پانی لاؤ تاکہ وضو کروں۔ حضرت زینب پانی لینے گئیں اور آپ نے اس صراحی میں سے پانی نوش فرما لیا۔ پس پانی پیتے ہی ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، یہ کیسا پانی ہے کہ میرے حلق سے ناک تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ پھر بہن سے فرمایا کہ جلدی جاؤ اور بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ آپ نے فوراً بھائی کو بلوایا۔ آپ بھائی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور بغل گیر ہو کر خوب ملے اور فرمایا، بھائی جان اب آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی بیوی جعدہ بن اشعث نے زہر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین نواسہ ہے نواسوں میں سے۔ آپ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ، والد گرامی داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور والدہ محترمہ جگر گوش رسول خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نانا جان سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
اور نانی جان حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شجرہ نسب حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب بن ہاشم بن عبد المناف قرشی ہاشمی و مطلبی، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے امام، آپ کی ولادت کے متعلق مشکات شریف میں تحریر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ بولی حضور بہت خطرناک ہے۔ وہ بولی وہ کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں دیے گئے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر سنی تو فوراً کاشانہ خاتون جنت پر تشریف لائے، فرمایا کہ میرے لخت جگر کو دکھاؤ۔ اسما بن امیس نے ننھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی آغوش رحمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت پڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور دعائیں فرمائی، پھر بحکم الہی آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے عقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ آپ نہایت حسین و خوبصورت تھے۔ آپ کی شکل و صورت کے متعلق حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سینے سے قدم مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور رخساروں سے روشنی نکل کر قرب جوار کو منور کر دیتی۔ آپ بڑے عابد و زاہد تہجد گزار تھے، پورا دن ساری رات نمازیں پڑھنے اور تلاوت قرآن میں گزار دیا کرتے۔ ذکر خداوندی کا یہ شوق کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر بھی نہ چھوٹا، اور شہادت کی حالت میں بھی 2 رکعت نماز ادا کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنا آخری نذرانہ پیش فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار اور محبت فرماتے تھے۔ ان کی معمولی سے معمولی تکلیف سے بھی آپ بے قرار ہو جایا کرتے اور ان کو دیکھے بغیر آپ کو سکون نہ تھا۔ روزانہ آپ ان کو دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک مقام پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ دریافت فرمائی۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ پیاس سے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا فرمائی کہ کسی کے پاس پانی ہے، مگر کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک صاحبزادے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے دے دیا۔ آپ نے ان کو لے کر سینے سے لگایا۔ وہ اس وقت بہت رو رہے تھے اور کسی طرح خاموش نہ ہوتے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک
ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی، اس کے بعد وہ نہیں روئے۔ لیکن دوسرے صاحبزادے بدستور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی مجھے دے دو، انہیں بھی دے دیا گیا، تو آپ نے ان کے بھی منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، وہ چوسنے لگے اور تسکین پا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں کے رونے کی آواز نہیں سنی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے۔ چنانچہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو پر بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں یکجا نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جائیں تو ان کے غم میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم علیہ السلام وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری ہی جان پر ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ بعد ازاں جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خدمت میں آتے تو حضور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے اور مرحبا اے حسین، میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال مبارک کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو آپ 10 برس کے تھے اور عہد عثمانی میں پورے جوان ہو چکے تھے۔ تمام اہل تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ سے فتویٰ دریافت کرتے، آپ کی تقریر و تحریر کو کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج بھی آپ کی تقریریں و خطابات تاریخ کے صفحات کی زینت بنے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بعض احادیث کریمہ ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے، تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین، اور حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے کلیجے سے لگاتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض زیب تن فرما رکھی تھی اور چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ ان کو گرتے دیکھا تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات بند کر دی اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، جس نے مجھ کو محبوب رکھا
اس نے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت عظمیٰ کے بارے میں بھی خبر دے دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ ایک دن میں کربلا کے مقام پر شہید کیا جاؤں گا، لیکن کسی نے بھی، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی قسم کا شکوہ زبان پر نہیں لایا، بلکہ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی شہادت کی خبر سنتے رہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ حضرت فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی چشمان مبارک سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے۔ ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طف میں شہید کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے اور مجھ سے بتایا کہ یہ حسین کے خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اظہار و اعلان فرما دیا تھا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی اکثریت کو یہ معلوم تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے اور ان کی شہادت گاہ کربلا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت و ازواج مطہرات نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثے سے محفوظ رکھنے کی دعا کی، اور نہ ہی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی، اور کرتے بھی کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اور امتحان ہیں، اور امتحان میں کسی کو کچھ بتایا نہیں جاتا، بلکہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور اس کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔